جن کا باپ 1400 سالوں سے منہ چھپا کر گھوم رہا ہے، ان کے بچے آئی لو کے بینر پوسٹر لے کر روڈ پر گھوم رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بابا 1400 سال سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ارے منہ تو یہاں کے لوگوں کا چھپا ہوا تھا، یہاں کے اعلیٰ ذات کے لوگ یہاں کے دلتوں کو دبا کے رکھ دیے تھے۔ ان کو آزاد کرنے والے کون ہیں؟ ان کا سر بلند کرنے والے کون ہیں؟ ان کو زندگی دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے انسانوں کو عدل اور انصاف دلانے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم ناظرین اکرام، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہوا وائرل ہوا۔ یہ ٹی راجا سنگھ شروع سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف زہریلی زبان استعمال کر کے ایک فساد کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور آپس میں جو ہندو مسلمانوں کی گنگا جنمی تہذیب ہے، آپس کے جو تعلقات ہیں، محبتیں ہیں، اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے لوگ کبھی ان باتوں کو پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بیان سے جو اس نے اندور میں جا کر دیا ہے، مسلمانوں کی دلوں کو سخت تکلیف ہوئی ہے، اور وہ نبی رحمت جو ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر بٹھانے کے لیے، سب کو برابری کا درجہ دینے کے لیے آئے اور ساری دنیا میں انسانوں کو اکٹھا کرے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راجا کو اور پرجا کو ایک ہی صف میں کھڑا کرے، ذات پات کے بھیدوں کو مٹا دیے اور سارے انسانوں کو بھائی بھائی بنا دیے۔ آپ اگر دیکھیں گے جس طرح عرب میں غلاموں پہ اتیاچار ہوتا تھا، جانوروں کی طرح بازاروں میں بیچا جاتا تھا، ہمارے ہندوستان کی حالت بھی اسی طرح تھی۔ میں اس کی جو ہے وضاحت کرتے ہوئے آپ کو آگے بتاؤں گا۔ یہ جو بھڑکاؤ بیان دینے والے ہیں، آج کی جو گندی سیاست کر رہے ہیں، ابھرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے کسی بھی مذہبی رہنما اور کسی بھی نیک انسان، کسی بھی نیک مذہب پر بے دردی سے حملے کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کے لیڈر بن رہے ہیں۔ یہ لیڈر بننے کا آسان ایک جو ہے طریقہ انہوں نے اپنا لیا ہے کہ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے نبی کو یا مسلمانوں کی کتاب کو یا کسی مقدس ہستی کو، اس کو برا بولو، بھڑکاؤ باتیں بولو، اور لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، لیڈر بن جاؤ۔ یہ سیاست زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، گندی سیاست۔ اور اس کا جو مقصد ہے صرف جو ہے نا ووٹ جو ہے نا بٹورنا ہے، ووٹ حاصل کرنا ہے۔ میں ہندوؤں کا نیتا ہوں، ہندوؤں کا رکشک ہوں، ہندوؤں کی رکشا کرنے والا ہوں، یہ سب ڈھونگی باتیں ہیں، جھوٹے باتیں ہیں۔ ان کو نہ وید پتہ ہے، نہ شاستر پتہ ہے، نہ دھارمک جو ہے نا کبھی یہ گرنتھوں کو پڑھے ہیں، نہ اس کا وید بھاش آتا ہے۔ یہ صرف بھڑکاؤ باتیں اور مسلمانوں کے خلاف بول کر لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ کبھی اویسی صاحب کے خلاف بولے، لوگوں کو بھڑکا دیے، کبھی کسی مقدس ہستی کے خلاف بول دیے، لوگوں کو بھڑکا دیے اور اپنے لوگوں کو خوش کرے۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی مقدس ہستی کے یا کسی بھی نیک انسان کے خلاف بولنا یہ انتہائی گندی سیاست ہے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری جو خانقاہ ہے، خانقاہ سرور عالم
اس کے بانی حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس العزیز اپنے دستور میں یہ بیان فرمائے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی روحانی پیشوا پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا ہر حیثیت سے جواب دیں گے. اور یہ جماعت خاص کر مذہبی پیشواؤں کی عزت قائم کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. چاہے پروشتم رام ہو یا یوگیشور کرشن ہو یا بابا گرو نانک ہو یا بسویشور ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، کسی کے بھی خلاف اگر بدزبانی کریں گے تو اس جماعت کی طرف سے ان کو ہر حیثیت سے جواب دیا جائے گا. یہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا ہر حیثیت سے جواب دیا جائے. تو اس لیے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارے نبی رحمت ساری دنیا پہ رحم کرنے والے، ان کے خلاف گندی جو ہے نا سوچ رکھنے والے، در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملہ ہے کہ ان کے نبی 1400 سال سے منہ چھپاتے، یعنی ان کے باپ 1400 سال سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہندوستان کے ہندوؤں کا سر اونچا ہے، سر بلند ہے. مسلمان آنے سے پہلے اگر ہندوستان کی اگر یہاں کی حالت دیکھیں گے تو یہاں کے آدیواسیوں کو، جو اصل ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے آدیواسی جو یہاں کے رہنے والے ہیں، ان پر جو ہے کتنا ظلم کیا گیا. اسلام آنے کے پہلے یہاں پر دلتوں کو کسی باولی سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی. کسی برہمن کے بستی میں اگر آ رہے ہیں تو پیچھے جھاڑو بن کے آتے تھے. تھوکنے کے لیے گلے میں ہنڈی جو ہے نا لٹکا کے آتے تھے کہ محلے میں تھوک نہیں سکتے تھے. جھاڑو پیچھے اس لیے بنتے تھے کہ برہمن کے محلے میں ان کے قدموں کے نشان نہیں پڑنا چاہیے. اتنا جو ہے یہاں کے لوگوں کے اوپر اتیاچار کیا گیا. برہمنوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی. کسی بڑی ذات والے سے وواہ نہیں کر سکتے تھے، شادی نہیں کر سکتے تھے. اور مندر بنانے والا مندر میں جانے کا ادھیکار نہیں رکھ سکتا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرے. اور جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے چھت پر یعنی کعبے کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا. اور کعبۃ اللہ مسلمانوں کا سب سے مقدس ترین مقام ہے. تو اسی طریقے کی حالت ہندوستان کی تھی. یہاں کوئی مندر میں نہیں جا سکتا تھا دلت. اسلام جب آیا، سن لیجئے، جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، ہندوستان میں ایک غلام کو شہنشاہ بنانے والے مسلمان ہیں. شہاب الدین غوری جب ہندوستان کا شہنشاہ، یہاں کا بادشاہ بنا تو اس نے 2 بار بازاروں میں بکے ہوئے غلام کو اپنا جانشین بنا کے اپنا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنا کر گیا، جس کا نام قطب الدین ایبک ہے، جس کے نام سے